الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تزر وازرة وزر أخرى أو كما قال تعالى. وقال محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تدارس العلم ساعة خير من الليل وإحيائها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم عزیز و بزرگوں دوستو، بڑے قابل احترام میرے دینی بھائیوں اور یہاں موجود معصوم طلبہ اور طالبات، دین کے راستے سے دین ہوتا ہے اور دین بے دینی کے راستے سے بھی دین نہیں ہوتا. ہم جان کر کچھ غلطیاں ایسی کر جاتے ہیں کہ ان غلطیوں کی تلافی بعد میں نہیں ہو پاتی. دل کو خوش کرنے کے لیے غالب خیال اچھا ہے، پھولوں کی برسات کر دینا، نعمتوں کو ضائع کر دینا. اتنے پھول جتنے راہ میں ڈالے گئے، سروں پر برسائے گئے، ہو سکتا ہے کسی غریب کے 2 وقت کا انتظام کھانے کا اس میں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، آپ کے جذبات ہوتے ہیں، کوئی انکار نہیں کر پاتا، لیکن ہمیں انکار کرنا چاہیے ایسی ریت سے، ایسے رواج سے. ابھی مولانا مبشر صاحب نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، وہ ناظم ہیں، اناؤنسر ہے، ان کا کام ہے. لیکن کچھ القابات ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتے ہیں. مجھ جیسے فیروز کو فرعون بنا دیتے ہیں. دل ہی دل میں سوچنے لگتا ہے آدمی، میں کہاں کا ہوں، لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں. میرے اندر تو وہ صفات مولانا بیان کر رہے ہیں کہ میں پانی پر چل پڑوں، میں ہواؤں میں اڑ پڑوں. مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک مٹی سے جڑا ہوا ہے، زمینی فرد ہے ہم میں سے ہر ایک. اللہ کی قسم ہم میں سے کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ کی دی ہوئی بھیک ہے جسے چاٹ چاٹ کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اس بھیک کی اللہ کی ہم نے قدر کی تو زمانے میں اجلے ہو جائیں گے، اور اللہ کی اس بھیک کی ناقدری کی تو تحت الثری کے قیر مذلت میں چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے اخلاق کی بھی حفاظت فرمائے. میرا اپنا حال یہ ہے کہ میں تقریر کرتا ہوں موبائل کے سخت خلاف. یہ موبائل درست نہیں ہے، یہ کیمرہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب میری انٹری ہو تو ہزاروں موبائل میری طرف متوجہ ہو. یہ میں کیسا مفتی ہوں، یہ میں خود نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ کیا میرے بیان، کیا میرے الفاظ اور کیا میری تربیتی باتیں یہ صرف دوسروں کے لیے ہے، کیا مجھ پر لاگو نہیں ہوتا؟ اے مفتی فیروز، تجھ پر یہ لاگو نہیں ہوتا کہ تو ان موبائلوں کو روکے، تو ان پکچروں کو روکے، تو یہ کیا ہو رہا ہے، ویڈیو فلم بن رہا ہے، اس کو روکے. میں اگر یہ نہ کروں تو مجھ میں اور ایک ڈھکوسلے باز میں شاید زیادہ کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا. عمل پر آئیے، اللہ کے یہاں عمل کسوٹی پر پرکھے جاتے ہیں. کائنات کا پیدا کرنے والا ہم ننھی جانوں نے وہ پہاڑ اپنی زبانوں پر آسانی سے اٹھا لیے ہیں جن پہاڑوں کو بڑے سے بڑے مرد آہن اور کوہن نہیں اٹھا سکتے. ایسا مظاہرہ کیا ہے، ایسا اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو پیش کرنے کا زاویہ، نظریہ اور قانون پیش کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی انشاءاللہ العزیز ہزاروں سال تک اس امت کے دین کو کوئی ڈھا نہیں سکتا اور اس امت کی جڑوں کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اس لیے کہ ہماری نسلوں میں دین باقی رہے گا تو اصلوں تک دین چلتا رہے گا انشاءاللہ. حالات کدھر جا رہے ہیں، حالات کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے شہر کا بیکورڈ ایریا ہے. اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جو ایسے بیک ایریا کے اوپر محنت کرتے ہیں. شہر کے بڑے بڑے میڈیٹر علاقے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، کالونیاں ہیں، بڑے بڑے علاقے ہیں. اللہ جزائے خیر دے ان صاحب کو جنہوں نے غریبوں کی رعایت میں یہاں پر پلاٹوں کے دام سستے کر دیے، مسجد کے لیے جگہ چھوڑ دی، مکاتب کے لیے سہولت کر دی. اللہ تعالیٰ ان مکتب والوں کو اور مکتب کے چلانے والوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس علاقے کی طرف محبت بھری نگاہ کی کہ یہاں وہ بچے، کثرت آبادی ہے. کتنے بچے ہمارے یہاں پر ایسے ہیں جو بیچارے غربت کی وجہ سے صحیح اسکول نہیں پڑھ سکتے ہوں گے، جو تختی اور دفتی اور نورانی قاعدہ نہیں لا سکتے ہوں گے.
یہ تو وہ علاقے ہیں جن کا ساتھ دیا جائے، جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، جن کی قدر کی جائے، جن کی قیمت کی جائے، اس لیے کہ اکثر ہیرے جو نکلا کرتے ہیں وہ اونچے پہاڑوں سے، سخت دروں سے، سخت چٹانوں سے اور کوئلے کی کانوں سے نکلا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمیں ان علاقوں پر جنہیں صنم ایریا کہا جاتا ہے اور جنہیں غربت زدہ علاقہ کہا جاتا ہے، اگر ان پر ہم صحیح محنت کر لیں گے، صحیح جدوجہد کر لیں گے، صحیح کوشش کر لیں گے، تو انشاءاللہ ممکن ہے امت کے قائدین اور رہبر بن کر یہی بچے کل کے روشن چراغ بنیں گے، جو اندھیروں سے نبرد آزما ہوں گے اور جو اجالوں کو لے کر کے سرزمین پر چلیں گے اور پھریں گے اور ہدایت کا نور آفتاب ماہتاب بن کر کے ابھریں گے۔ مکاتب کی تعلیم کوئی چھوٹی موٹی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت العلماء ہند، آپ نے خط لکھا نظام الدین، خط میں یہ لکھا کہ ہماری درخواست ہے حضرات نظام الدین کی خدمت میں کہ آپ مکاتب کی فکر بہت کرتے ہیں اور جو آواز بنگلے والی مسجد سے لگتی ہے وہ دنیا کے آخری کونے تک جا کر کے پہنچتی ہے اور اس پر لوگ لبیک کہتے ہیں، اس پر عمل بجاونی ہوتی ہے، لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ آپ اگر مکاتب کے نظام کو، تعلیمی نظام کو اور پختہ کرے تو اس سے امت کو بہت فائدہ ہوگا۔ وہاں سے جواب لکھا گیا، آپ کی بات سراخوں پر ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ویسے نظام الدین سے کہا ہر زمانے میں مکاتب کی ان معصوم بچوں کی فکر ہوتی رہی ہے، ہم کرتے رہے ہیں، ہم کرتے آئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی اس کو مضبوط کریں گے۔ چنانچہ جتنی مسجد وار جماعتیں پوری دنیا کی مساجد میں ہو سکتی تھی، سب کو یہ آرڈر دے دیے گئے اور سب کے یہ بات کہہ دی گئی کہ مکاتب کے نظام کو مستحکم کرنا ہے اور اس نظام کو جیسے کہ جمعیت چاہتی ہے اور آگے بڑھانا ہے، جیسے بچوں کے مکاتب ہے ایسے ہی بالغ لوگوں کے بھی مکاتب کھول دیے جائیں۔ جیسے مسجدوں کی آبادی ہوتی ہے، بالغ لوگوں کے بھی مکاتب ہو، ان کو بھی قرآن سکھایا جائے اور وہ بھی قرآن کے سیکھنے سکھانے میں منہمک ہو جائیں۔ اس سے اور آگے بات بڑھی کہ جیسے بچیوں کی فکر مکاتب میں کی جاتی ہے، معصوم اور نابالغ اور چھوٹی غیر مشتہد بچیوں کی فکر جیسے مکاتب میں کی جاتی ہے، بڑی عورتوں کی فکر بھی مدارس کے ذریعے سے جو محلوں میں قائم ہو، جانے آنے والے مدارس، قیام والے مدارس نہیں، ہر محلے میں، ہر گلی میں ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہو، وقتی مدرسہ ہو، 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک، کوئی معلمہ ہو، کوئی عالمہ ہو جو ان کو قرآن سکھایا کرے، درست کیا کرے، اور ہفتے واری تعلیم کا ایک دن متعین ہو جس میں تعلیم بھی ہو، مذاکرہ بھی ہو اور گاہے بگاہے بیان بھی ہو، تشکیل بھی ہو اور نکلنے کا مزاج بھی ہو۔ چنانچہ تعلیم کو تبلیغ سے ایسے ملا دیا گیا کہ بچوں کا نظم، جوانوں کا نظم، بوڑھوں کا نظم بھی ہو گیا، بچیوں کا نظم، جوانوں ماؤں بہنوں کا نظم بھی ہو گیا اور بوڑھیوں کا نظم بھی ہو گیا، تاکہ یہ بھی اپنی زندگی میں شغف پیدا کرے قرآن کے سیکھنے کا، سکھانے کا، کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے گھر کے اندر تربیت کا ماحول نہ بنایا، تربیت بغیر دین کے نہیں ہو سکتی، دین ہی تربیت کا ذریعہ ہے، دین کے علاوہ اور کوئی چیز تربیت کا ذریعہ نہیں ہے۔ آپ آئے دن واقعہ سن رہے ہیں، یہ معصوم ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارا کلیجہ ہے، ہمارے دل کا ٹکڑا ہے، یہ صنف نازک ضرور ہے، کسی کے ہاتھ کا چھالا ہے تو کسی کے دل کا ببالا ہے۔ یہ معصوم بیٹیاں اپنے باپ کے آنکھوں کے آنسو کے قطرے ہوتی ہے، جب یہ دکھتی ہے تو ایک باپ کا دل دکھتا ہے، جب یہ روتی ہے تو باپ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ کر کے بکھر جاتا ہے۔ کبھی کسی نے اس بیٹی کو باپ کے جگر گوشے کی نگاہ سے دیکھا ہوتا تو وہ سمجھ جاتے کہ اس بیٹی کی قدر کیا ہے، قیمت کیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں سے بہت محبت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے اس دنیا کی نیک اور صالح عورت میری پسندیدہ چیز بنائی گئی ہے، اس لیے یہ آپ نے فرمایا کہ جو چیز نبی کی پسندیدہ ہے امت اس پر رحم کا معاملہ کرے، امت اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، اس پر ظلم نہ کرے، اس پر زیادتی نہ کرے، اس لیے کہا تمہارے اس کائنات کی عورت کو میرے لیے محبوب کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شے کو اور چیز کو ہم کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟
آپ نہیں دیکھتے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں اور تینوں نے آپ کے گود میں دم توڑا اور تینوں دنیا سے رخصت ہوئے. ایک تھوڑے سے بڑے ہوئے, ایک تھوڑے اس سے بڑے ہوئے اور ایک تو گودی میں رخصت ہو گئے. آپ کے 3 بیٹے اللہ نے اس دنیا سے اٹھائے اور آپ زارو قطار روئے ہیں بچوں کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نسب چلا ہے اس دنیا میں, وہ نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے چلا ہے, حسن اور حسین کے ذریعے چلا ہے. آپ دیکھیں گے جتنے لوگ دنیا میں سید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا نسب یا تو حسنی ہوگا یا تو حسینی ہوگا. اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا کہ بیٹے کے ذریعے نسل چلے اور بیٹے کے ذریعے سے نسب چلے. اس لیے آپ کو بیٹیوں سے از حد درجے محبت تھی. اس لیے آپ نے علی سے ایک مرتبہ کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ, اے علی میری بیٹی فاطمہ جب تک حیات ہے دوسرا نکاح مت کریو, اس لیے کہ اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی. فاطمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں سے بہت محبت تھی, بہت محبت تھی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ وقت بھی امت کو یاد ہونا چاہیے. بدر کے 70 قیدی قید ہو کر کے آئے تھے, بدر کے 70 قیدی قید ہو کر کے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. کسی نے کچھ مشورہ دیا, کسی نے کچھ مشورہ دیا, کسی نے کہا صفحہ ہستی سے مٹا دو, کسی نے کہا ان سے جرمانہ لو, ان سے فدیہ لو, جرمانہ فدیہ لے کر کے انہیں آزاد کر دو. ہو سکتا ہے کہ ان سے جرمانہ لے کر کے ہم انہیں آزاد کر دیں, آگے اسلام قبول کر لے, ہمارے دست و بازو بن جائے, ہمارا ساتھ دینے والے, ہمارا ہاتھ بٹانے والے بن جائے. ممکن ہے یکون عضدنا. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس رائے پر بات پر فیصلہ کیا تھا. اعلان ہو گیا تھا کہ اے مکہ کے بسنے والوں لوگوں, تمہارے قیدی یہاں مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں ستونوں سے بندھے ہوئے ہیں, آؤ فدیے کی رقم جمع کرو اور اپنے اپنے قیدیوں کو لے کر کے جاؤ. چنانچہ مکہ کے لوگ آتے رہے, قیدیوں کو لے جاتے رہے, مکہ کے لوگ آتے رہے, قیدیوں کو لے کر کے جاتے رہے. سارے قیدی دھیرے 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 آزاد ہو گئے, لیکن ایک قیدی وہ تھا جو ستون سے بندھا ہوا تھا. غور سے دیکھا گیا وہ کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع تھے. ابو العاص بن ربیع یہ محمد الرسول اللہ کے داماد ہے, لیکن وہ مسلمانوں کے قیدی ہے. ابھی تک کوئی انہیں چھڑانے کے لیے نہیں آیا تھا. ابو العاص بن ربیع کا بھائی بھاگا بھاگا مکہ پہنچا اور جا کر کے ابو العاص کی بیوی یعنی محمد الرسول اللہ کی بیٹی سے کہا کہ اے زینب, تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے شوہر جو مدینے میں مسلمانوں کی قید میں ہیں, تمہارے ابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا ہے کہ مکہ والے آئے, اپنے قیدیوں کا فدیہ جمع کرائیں, رقم جمع کرائیں جرمانے کی, اور اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑا کر کے لے کر کے جائے. تمہارے پاس کچھ ہو تو دو تاکہ میں تمہارے شوہر کو چھڑا کر کے لے کر کے آؤں. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے سارا گھر چھان مارا, لیکن گھر میں مجھے نہ آنا ملا نہ پائی ملی. میں پریشان ہوئی کہ کیا کروں, کیسے اپنے شوہر کو چھڑواؤں. چنانچہ اخیر میں اس پیٹی اور صندوقچی کو کھولا جو پیٹی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رخصتی کے وقت دی تھی. اس میں ایک چھوٹی سی تھیلی رکھی ہوئی تھی اور تھیلی میں ایک ہار رکھا ہوا تھا. ماں کا دیا ہوا ہار تھا, ایک لال تھیلی میں رکھا ہوا تھا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ ہار اٹھایا اور ابو العاص بن ربیع کے بھائی کو دے کر کے کہا کہ جاؤ اپنے بھائی کو چھڑا لاؤ. وہ ہار لے کر کے ابو العاص بن ربیع مدینے کی طرف روانہ ہوا. عصر کا وقت ہو رہا تھا اور سورج غروب ہونے کے کگار پر تھا. کوئی ابو العاص بن ربیع کو لینے کے لیے نہیں آیا تھا. سب نے یہ سوچا کہ ابو العاص بن ربیع کو کوئی لینے آنے والا نہیں ہے, اس لیے کسی کا غلام بنا دیا جائے. یہ سوچ بات چل ہی رہی تھی کہ دوڑتا ہوا ابو العاص بن ربیع کا بھائی آیا اور ابو العاص بن ربیع کے بھائی نے آ کر کے کہا کہ لیجئے میں اپنے بھائی ابو العاص بن ربیع کا فدیہ لے کر کے آیا ہوں. یہ کہہ کر کے تھیلی اچھال دی صحابہ کی طرف. صحابہ وہ تھیلی لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت میں پیش کی وہ تھیلی اور کہا کہ آقا ابو العاص بن ربیع کا فدیہ آیا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھیلی لی اور جیسے ہی آپ نے وہ تھیلی کھولی ہے اور آپ کی نگاہ اس ہار پر پڑی ہے, وہ ہار وہ تھا جو خدیجہ الکبریٰ نے یعنی ماں نے زینب کو رخصتی کے وقت
وقت دیا تھا، اس ہار کو دیکھتے ہی اللہ کے حبیب کو اپنی بیٹی زینب یاد آ گئی اور اپنی اہلیہ خدیجہ یاد آ گئی. آپ دھاڑے مار کر کے رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کے آنسو آپ کی داڑھی پر سے موتیوں کے قطروں کی طرح ڈھلکنے لگے. صحابہ نے منظر دیکھا تو صحابہ بھی رونے لگے. آقا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرے دوستو، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، یہ جو شخص بندہ ہوا ہے یہ محمد رسول اللہ کا داماد ہے. تم جانتے ہو ابو العاص بن ربیعہ ہے، اسے آزاد کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کی بیٹی نے، اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو وہ ہار بھیجا ہے. اور ہار کون سا ہے؟ یہ وہ ہار ہے جو اس کی ماں نے خدیجہ نے اسے رخصتی کے وقت دیا تھا. میرے صحابہ، تم سب کا اس قیدی میں حصہ ہے، ورنہ میں مناسب سمجھتا تو بغیر ہار کے اپنی بیٹی کی عزت کے ہار کو لوٹا کر کے اسے آزاد کر دیتا، لیکن تمہارا اس میں حصہ ہے، میں کیا کروں؟ صحابہ کی چیخیں نکل گئی اور کہا اے اللہ کے حبیب، ہماری جانیں آپ کے اوپر قربان، آپ کے قدموں پر ہم ذبح ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کے داماد کو ہار لے کر ہی چھوڑا جائے؟ آپ آزاد کر سکتے ہیں، ہم سب نے اپنا حق اٹھا دیا ہے. اللہ کے حبیب نے بغیر اس ہار کے عوض کے حضرت زینب کے شوہر ابو العاص بن ربیعہ کو آزاد کیا اور اس ہار کو حضرت زینب کو واپس لوٹایا. آپ بہت دیر تک روتے رہے اور ابو العاص بن ربیعہ اسلام میں یہ کہہ کر کے داخل ہوئے تھے کہ زینب، میں نے سنا تھا کہ تیرا باپ سخی ہے، لیکن میں نے اس دن دیکھ لیا تیرے باپ کی سخاوت تو آسمانوں کے اوپر چلتی ہے. میرا جی تو چاہتا تھا اسی وقت اس کے قدموں پر گروں اور اسلام قبول کر لوں، لیکن میں کیا کروں؟ دنیا کہتی تھی ہو سکتا ہے احسان کے بدلے میں اسلام قبول کیا. بیٹھ جاؤ بھائی، تھوڑی دیر تک سب بیٹھ جاؤ ذرا. بھائی ادھر ادھر جو ٹہل رہے بیٹھ جاؤ. آپ کیوں گھوم رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ. یہ روڈ راستوں والے بھی بیٹھ جاؤ، زیادہ کوئی وقت نہیں ہے، 10 منٹ بعد کا وقت ہے. آئیے آپ بھی آ جائیے، بیٹھ جائیے، شور نہ کریں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال تھا اپنی بیٹیوں کے تعلق سے. اور کیا حقیقت ہے، ایک بیٹی جو دل کا درد ہوتی ہے، وہ بیٹا دل کا درد نہیں ہوتا. کسی نے صحیح کہا ہے، نا خلب بیٹے تو درد سر بنے، بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک. ہوتا ہے کہ باپ بیمار ہوتا ہے، باپ ہاسپٹلائز ہوتا ہے، باپ وہاں ایڈمٹ ہوتا ہے. بیٹی کو جب پتا چلتا ہے کہ اس کے ابا کی طبیعت خراب ہے، سارے رشتے ناتے پسے پشت ڈال کر، بالے تانگ ڈال کر دوڑی چلی آتی ہے دیوانوں کی طرح اور اپنے باپ کے سرہانے بیٹھ جاتی ہے. رات بھر سر کی پٹیاں پلٹتی ہے، جبکہ میری طرح نوجوان بیٹے ڈنڈلاف کے گدوں پر خراٹے کی نیند مارتے ہوئے سوتے ہیں اور انہیں خبر نہیں ہوتی کہ باپ کا کیا حال ہو رہا ہوگا. بیٹی دل کا سکون اور سرور ہوتی ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھکے ہارے آتے، کوئی آپ کو تھپڑ مار رہا ہوتا، کوئی آپ پر تھوک رہا ہوتا، کوئی آپ پر مٹی ڈال رہا ہوتا، کوئی آپ پر کچرا ڈال رہا ہوتا. آپ اس حال میں اپنے گھر میں آتے کہ آپ کے کپڑے اٹے ہوئے ہوتے، پراگندہ ہوتے، دھول مٹی میں بھرے ہوئے ہوتے. ایک معصوم بچی چادر میں لپٹی ہوئی دوڑی دوڑی آتی، جس کے ہاتھ میں مٹی کا ایک پیالہ ہوتا جس میں پانی ہوتا. وہ ننھا ہاتھ پانی میں ڈبوتی اور اپنے ابا کے چہرے کو صاف کرتی اور روتے ہوئے یہ کہتی، ابا آپ اتنا درد، اتنا کرب، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، اتنی کلفتیں آپ کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو آپ اس بچی کے آنسو کو اپنے ہاتھ سے پوچھتے اور یہ کہتے، اے میری بیٹی زینب، اے میری بیٹی زینب، ذرا تو صبر کر لے، ذرا میں صبر کر لوں. سن لے، ایک دن ایسا آئے گا تیرے باپ کا لائے ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہوگا. آپ کو دلاسا دینے والی بھی ایک بیٹی ہی تھی. کون تھا اس وقت؟ آپ کو دلاسا دینے والا، آپ کی ڈھارس باندھنے والا، آپ کی ہمت باندھنے والا ایک بیٹی ہی تھی. اس لیے بیٹی نشان ہے محبت کا. اس لیے اس بیٹی کو سنبھالنا، اس بیٹی کی تربیت کرنا، اس بیٹی کی پرورش کرنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کا عین فریضہ ہے، فرض عین، عین فرض عین ہے ہم میں سے ہر ایک کا کہ وہ اپنے بچی کی ایسے حفاظت کرے جیسے کانچ کے مرتبان کی، شیشے کے سامان کی حفاظت کرتا ہے. کیا دور تھا خیر القرون کا کہ مائیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کیا کرتی تھی. ہماری طرح یہ دور نہیں، اللہ حفاظت فرمائے، ننگ دھڑنگ دور. بیٹیوں کو موبائل کے حوالے کر دیا اور موبائل نے بیٹیوں کو پھر کسی کے حوالے کر دیا.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। है कुछ तो समझे खुदा करे कोई, मर्ज दिल की दवा करे कोई। क्या दौर आ गया है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बांदिया, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटियां, वो खदीजा की लाडलियां, वो आयशा, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया और फातिमा की लाडलियां, जिनके पायल की छनक और भनक को कभी किसी फरिश्ते ने न सुना होगा, जिनके जेवर और पाजेब के खलखाल को और उसकी झनकार को कभी किसी जिन्नात ने भी न सुना होगा, जिसके पर्दे को कभी किसी महीन हवा ने भी तार तार न किया होगा, और कभी इत्रबेजियों की खुशबुओं ने और कभी गुलों और फूलों की खुशबुओं ने भी उनके जिस्म को मस न किया होगा। आज वो बेटियां अपने जिस्म का नुमाया अंदाज के अंदर प्रचार कर रही है, गैरों की बाहों में झोल रही है। बेपर्दगी का वो नंगा नाच जो जमीन के ऊपर आसमान के नीचे शायद कभी किसी जमाने में तारीख में हुआ होगा, ऐसा नंगा नाच जिल्लत वाला, जिल्लत भरा, दुख भरा, दर्द भरा, कर्ब भरा जो आज हो रहा है, शायद अब से पहले कभी नहीं हुआ। ये आंखें यही मंजर देखने के लिए बाकी रह गई थी कि मुसलमान की वो बेटियां जो इज्जत की अलामत थी, मोहब्बत की अलामत थी, शोहरत और सच्चाई, सिद्क और अमानत की और हया और पाकदामनी की अलामत थी, वो अलामत आज मुंदमिल हो गई है, मठियाली हो गई है और गर्दाली हो गई। इल्लत कौन है? इल्लत माँ बाप है, नादान हो गए हैं, पागल हो गए हैं, खोपड़ा खराब हो गया है। मुसलमान बेटियों के बॉयफ्रेंड और कौन? नाली साफ करने वाले, खाकरूब, मैला उठाने वाले, गंदगी उठाने वाले, मुसलमानों की बेटियां, बॉयफ्रेंड, एंजॉय, टूर, घूमना फिरना, 4 बजे रात को ट्यूशन में जाना, शहर का तवाफ करना, शादियों में जाकर, मंगनियों में जाकर अपने आप को बेमहाबा इख्तिलात के अंदर दाखिल करना। क्या तमाशा है, क्या तमाशा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस मौजू को छेड़ते हुए डर लगता है, जब इस मौजू को छेड़ा गया है, बोलने वाला इम्तिहान पर आया है। अल्लाह मेरी और तुम्हारी हिफाजत फरमाए, लेकिन जरूरी है दास्तां को बयां किया जाए और हकीकत को चाक करके पर्दों से आया किया जाए, जरूरी है। बहुत मजबूर होकर के कहना पड़ रहा है, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग थे। ये बहू बेटियां, ये मुसलमानों की बेटियां जो इज्जतों की अलामत थी, रफत बुलंदी की अलामत थी, ये इस्लाम को जलील करने का सबब और जरिया बन रही। ये बेदीनी आई कहां से? ये बेदीनी आने का रास्ता सिवाय मोबाइल के और कुछ नहीं है। मोबाइल है और कॉलेजेस का गंदा माहौल है। नहीं चाहिए ऐसे कॉलेज हमें, जहां पर किसी को ऐसी आजादी दी जाती है कि वो इस्लाम को सलाम कह करके आगे बढ़ जाए। और वो बेटी जिसका घर में कभी फूलों से इस्तेकबाल होता था और अपने कलेजे काट कर इस्तेकबाल होता था, वो कोठों पर बैठने के लिए नौज बिल्ला राजी हो जाए। बातिल बहू बेटियों के साथ क्या खेल खेलना चाहता है? ये हमारे मुसलमान नौजवान जितने हैं, ये सिर्फ मोबाइलों में उंगलियां करने के काम के हैं, उंगलियों के अलावा इनको कुछ नहीं आता। ये बेटियों के मुहाफिज किसी जमाने में कहलाते थे। क्या मुहाफिज हिफाजत करेंगे? अल्लाह हिफाजत फरमाए। भेड़िया दाखिल हो गए घर में, बकरी के बच्चे पर मुंह मारा और अपने अनियाब और दांतों में लपेट कर उसे लेकर के भागा। बड़ी भी ने अंदर से आवाज लगाई, अरे बकरी का बच्चा भेड़िया लेकर के भाग रहा है। डंडा लेकर के उसके पीछे दौड़े बुजुर्ग और बहुत जोर से 2 हाथ का डंडा उसके पीठ पर मारा। अब पुश्त की हड्डी पर लगते ही उसने उस बच्चे को छोड़ करके राह फरार इख्तियार की। ये उस बकरी के मेमने और बच्चे को उठा करके लेकर के आए तो बकरी के मेमने ने दुआ दी और कहा, अल्लाह अच्छा रखे हजरत तुमको, तुमने मुझे भेड़िए के मुंह से बचाया है, तुमने भेड़िए से मेरी जान बचाई है। उसने अपने दांत और पंजे मेरे हलक में गड़ा दिए हैं और मेरा गला फट गया है, तुमने मुझे बचाया। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मेमना दुआ दे रहा है। ये जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे, इन्होंने जोर से अपनी बड़ी भी को पुकार करके कहा, जल्दी से छुरी लेकर के आओ, कहीं मर न जाए।
اب جب وہ چھری چلانے لگے تو میمنے نے بے بس آنکھوں سے ان کی آنکھوں میں ڈال کر کے آنکھیں دیکھ کر کے کہا حضرت وہی موت مرنے دیتے ہوتے تو کیا برا ہو جاتا، تم نے تو مجھے اس کے منہ سے چھینا ہے اور یہاں خود ذبح کر رہے ہو۔ کیا میری بات کا مطلب آپ لوگ سمجھے؟ شکوہ غیروں سے تھا کہ وہ نگاہیں غلط ڈال رہے تھے، وہ ہاتھ غلط ڈال رہے تھے، اب تو میرا مسلمان معاشرے کا نوجوان بھی مسلمان بہو بیٹیوں سے عشق لڑانے سے باز نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ تو کہہ رہی ہے کہ بھیڑیے کے منہ میں تھی، اب آپ کے چھری کے نیچے آ گئی، کیا سوچ کر بڑھائے کوئی دوستی کا ہاتھ، خنجر چھپائے پھرتے ہیں سب آستینوں میں۔ اب ہوش کے ناخن لیجئے، اے عزت کے محافظ نوجوانوں، امت مسلمہ کی ایک بیٹی سب کی بیٹی ہے، ایک بہن سب کی بہن ہے، ایک ماں سب کی ماں ہے۔ اپنی آنکھوں کے اندر اکرام، احترام اور سچائی کا جذبہ، صدق و امانت کا، حیا اور پاک دامنی کا جذبہ پیدا کیجئے۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم خاک و خاشاک کی طرح، تنکوں کی طرح ہواؤں میں، فضاؤں میں اڑا دیے جائیں گے اور ہمارا وجود تک کوئی لکھنے کے لیے داستانوں میں باقی نہ رہے گا۔ اللہ کے حکم پر لوٹ آؤ، اپنے ماحول کو سدھارو، اپنے بچیوں کو حیا کا ماحول دو، پاک دامنی کا ماحول دو، حجاب و نقاب کا ماحول دو۔ اپنی بیٹیوں کی تعلیم اپنے گھروں میں کرو، اپنی بیٹیوں کی تعلیم دینی اعتبار سے کرو، اور اگر آپ کی بیٹیاں اسکولوں میں پڑھتی ہے تو آپ گھر کے جانور کو تنہا ریوڑ تک نہیں جانے دیتے، ساتھ میں جاتے ہیں۔ آپ اپنی اتنی قیمتی اولاد کو ایسے تنہا کیسے بھیج دیتے ہیں؟ وقت نکالیے، ساتھ میں جائیے، لے کر آئیے، موبائل مت دیجیے، غلط لباس پہننے مت دیجیے، پوری نگرانی کیجیے۔ پھر کہتا ہوں یہ بیٹی آپ کی نہیں ہے، یہ بیٹی پوری امت کی بیٹی ہے۔ اللہ ہماری بدزنی کو معاف فرمائے۔ دور ہی ایسا ہے، اس دور کی ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو رسم میں اور منگنی میں لے جانے سے پہلے 100 بار اللہ سے ڈر جائے۔ یہ تمہاری بیٹی ہے، کوئی بیل بازار کا سامان نہیں ہے کہ جیسے لوگ بیلوں کو پسند کرنے، جوڑیوں کو پسند کرنے، جانوروں کو پسند کرنے بیل بازاروں میں آ جایا کرتے تھے کہ نوجوان لڑکے اور لفنٹوس لوگ، لوفر لوگ وہاں آئے منگنیوں میں اور بہو بیٹیوں کا دیدار کرے اور رشتے ناتے وہاں ہو۔ ایسے ذلیل رشتے اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتے۔ نگاہ بد اٹھا کر کے کسی بیٹی کو دیکھنا سری حرام ہے۔ صبفی عیونہم عنق، کل قیامت کے دن اللہ ان آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالے گا جو آنکھیں کسی بہو بیٹی کی طرف ناجائز حرام نیت کے ساتھ اٹھے گی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر سے اجنبی مرد جا رہا، ادھر سے اجنبی عورت آ رہی، کسی اجنبی مرد کے کاندھے کا کسی اجنبی عورت کے کاندھے سے ٹکرا جانا ناپاکی، پیشاب پخانے میں لتڑے ہوئے خنزیر کے کاندھے سے ٹکرا جانے سے کئی زیادہ برا ہے۔ طبرانی میں حدیث ہے۔ تربیت کی ضرورت ہے، آج تربیت کی ضرورت ہے۔ اور تربیت کیا ہے؟ خیر القرون کی ماں اپنی بیٹی کی تربیت کرتی تھی، اس کے ایمان کی، اس کے اعمال کی، اس کے افعال کی، اس کے کردار کی، اس کے اطوار کی، اس کے صفات کی تربیت کرتی تھی۔ اور تربیت کیسے کرتی تھی؟ میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دے تو بیٹی کہتی تھی اماں کیا تم نے سنا نہیں کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے سخت منع کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کیا خیر القرون کی کوئی بوڑھی ماں، صحابی یا عورت اپنی بیٹی کو کوئی حرام کام یا جرم کرنے کا حکم دے سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس واقعے کو اس نظریے سے دیکھنا بھی مت۔ ایک ماں اپنی بیٹی کے ایمان کو ٹٹول رہی ہے، جیسے عبداللہ ابن عمر اس زمانے کے چرواہے کو ٹٹول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ بکری تو ہمیں دے دے تو ہم تجھے دودھ بھی دے، گوشت بھی دے۔ اور چرواہا کہہ رہا ہے بکری میری نہیں ہے، مالک کی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں مالک کو کیا پتہ چلے گا؟ نعوذ باللہ۔ عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر جو عبادلہ ثلاثہ میں سے ہے کہ جنت جن کا منتظر ہے، جنت جن کی منتظر ہے، ایسے لوگ نعوذ باللہ جھوٹ کر سکتے نہیں، ٹٹول رہے ہیں۔ تیرے مالک کو کیا پتا، تو دے دے، کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، کہا ٹھیک ہے مالک کو نہیں پتا، لیکن مالکوں کا مالک فائن اللہ، اللہ کہاں چلا جائے گا؟ ایمان ٹٹولا جا رہا ہے۔ ایک ماں اپنی بیٹی کے ایمان کو ٹٹول رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ بیٹیوں کے ایمان کی تربیت تھی۔ آج تو بیٹیوں کی تربیت ٹی ویوں سے ہو رہی ہے،
بیٹیوں کی تربیت ٹیلی ویژن سے اور بیٹیوں کی تربیت آج کل آنے والے سیریل سے ہو رہی ہے. نظر آتا ہے جہاں شادیاں ہو رہی ہے تماشے ہو رہے ہیں, ننگ دھڑنگ تماشے ہو رہے ہیں. اور سارا پاکستانی سیریلوں میں جو دیکھا جا رہا ہے وہی کاپی رائٹ کہاں کیا جا رہا ہے؟ رسموں میں, منگنیوں میں, نکاحوں میں. عورتیں جتنی ہیں ان کے ارمان بھرتے نہیں. جیسے انسان کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی نہیں بھر سکتے, یہ ہماری ماؤں بہنوں کے ارمان پتہ نہیں کتنے ہیں. یہ 100 سال جیئیں گی, بوڑھی بھی ہو جائیں گی اور انگلیاں کڑ کڑ جو ہے کٹ کٹاٹ کے ساتھ آواز دیں گی, تب بھی ارمان نہیں بھریں گے. ایک ہی تو ہے, پہلا ہی تو ہے, بیچ کا ہی تو ہے, آخری تو ہے. سارے ارمان نکالو اور قہرمان نازل فرما لو. باز آؤ, باز آؤ. اتنا بے محابہ کام ہو رہا ہے خلاف شریعت. اللہ حفاظت فرمائے. بم پھوٹ رہے ہیں, پٹاخے پھوٹ رہے ہیں. کیا میرا حال, کیا آپ کا حال, سب کا حال ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اپنی بچیوں کی تربیت کرو. اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ مکاتب کھولے ہیں جہاں ان بچیوں کی تربیت ہو رہی ہے, ان معصوم بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. ورنہ ہمارا تو حال یہ ہے, ہم صبح اٹھے ڈبہ لے کر کے چلے تو شام میں سورج کے منہ جھانکے ہی گھروں میں آتے ہیں, تھکے ہارے ہوتے ہیں, عشاء بھی پڑھتے نہیں, سو جاتے ہیں. پھر اگلے دن منہ تڑکے صبح چپو پھٹے اٹھے اور اپنے کاموں کے اوپر چل دیے. ہمیں وقت ہی کہاں ملتا ہے اپنے بچوں کو دیکھنے کا, ان کی تربیت کرنے کا, ان کو نصیحت کرنے کا, ان کو لاڑ پیار کرنے کا اور انہیں کچھ اچھی بھلی بات سنانے کا. گھروں کی تعلیم کا اہتمام کیجئے. اپنے گھروں میں فضائل اعمال و صدقات پڑھیے. اپنے گھر میں منتخبہ حدیث پڑھیے. بہشت زیور حضرت تھانوی کی پڑھیے. تربیت کا زمانہ ضروری ہے, تربیت کا ماحول بنانا ضروری ہے. اگر آپ نے آج تربیت کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا تو پتہ نہیں کتنا بڑا داغ اور غم ہمیں بھگتنا پڑے گا. کریں گے؟ زور سے بولو. اللہ کرے کہ اس پر تمہیں مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب ہو جائے. بیان تو جتنا کرو اتنا کم ہے, تقریر تو جتنا کرو اتنی زیادہ کرو اتنی کم ہے. اصل تو عمل ہے. اگر ہم میں سے کوئی ذرا سا عمل کے لیے کھڑا ہو جائے اور نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہم صنف نازک کی حفاظت کریں گے. اور نوجوانوں سے میں کہتا ہوں, اگر تم واقعتاً کچھ بننا چاہتے ہو تو خالد بن ولید بنو, کچھ بننا چاہتے ہو تو طلحہ بنو, کچھ بننا چاہتے ہو تو زبیر بنو, اگر تم کچھ بننا چاہتے ہو تو حسن اور حسین کی غیرت رکھنے والا بنو. آج تمہاری جوانی کی اسلام نہیں, اسلام کی بیٹیوں کو حفاظت کی ضرورت ہے. ارے نوجوانوں, باطل آ رہا ہے, غیر آ رہا ہے, اطمینان سے تمہارے علاقوں میں داخل ہو رہا ہے اور تمہاری امانتوں کو بھیڑیوں کی طرح جیسے وہ بکریوں کو لاد کر اپنی گردنوں پر لے کر کے چلے جاتے ہیں, تمہارے درمیان سے باطل لے کر کے جا رہا ہے. اور اوپر سے مونگ بھی ڈلتا ہے, ہمت بھی بتاتا ہے, قوت بھی بتاتا ہے, جبکہ میری قوم کا نوجوان بزدلی کے حوالے ہو جاتا ہے. کیونکہ ساری ہماری محنت کیا ہے, اتنا میسج پھیلاؤ کہ ظالم پکڑا جائے. بھائی میں نے تو ہاتھ جوڑا یہ موبائل والوں سے اور میسج والوں سے. یہ ہندوستان کی آزادی بھی موبائل کے میسج پر ہی لے لیتے تھے. میں تو سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ ایسی مذاق کرتے ہیں, آپ دیکھیں گے رمضان میں ایک دوسرے کو سموسے کی پلیٹ میسج کرتے ہو. ادھر سے سموسوں کی پلیٹ جاتی, ادھر سے بھی سموسوں کی پلیٹ آتی اور اس پر لکھا ہوتا ہے یہ آج آپ کے افطار کے لیے ہیں. بتاؤ کیا تماشا ہے. ہاں دور ایسی آ گیا ہے. اب کسی غریب کی جب مدد کرنا تو میسج میں اس کو 100 روپے کا نوٹ بتا دینا. جی ہاں, کیا تماشا. ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں لکھنا چاہیے, خوب لکھو, خوب لکھو, لیکن لاہ عمل اختیار کرو. خوب اپنے واٹس ایپ اور میسیجز کا دینی استعمال کرو, منع نہیں ہے. لیکن میرے عزیزو, عملی زندگی میں اس کا اثر لے کر کے آؤ. اور ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا میرے سدھارنے سے سدھر جائے. میں اپنے دستر اور بستر کی, اپنے گھر کی پہلے فکر کر لوں, اس کے بعد انشاءاللہ سارا عالم میرا ہوگا اور میرا نشانہ ہوگا. اس لیے کہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں آدمی پر انفرادی تبلیغ فرض عین ہے, اس کے بیوی بال بچے, اس کا گھر, کنبہ, قبیلہ, ان کی حفاظت فرض عین ہے. بعد میں آ کے دیکھیں گے, کریں گے. اس لیے ہمارے علاقے میں, یہ ہمارا پچھڑا ہوا علاقہ ہے, ایک گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس گھر میں کوئی بچہ ایسا ہو جو مکتب میں نہ آئے, مکتب میں نہ آئے. ہر گھر میں ایک ڈبہ ایسا ہونا چاہیے جس ڈبے میں مکتب کی فیس جمع ہو جائے. برا مت ماننا, بولوں گا تو زبان چھل جائیں گی. ہمیں شرم نہیں آتی, بے شرم ہے ہم. لاج شرم ہم بیچ کر کھا گئے ہیں. ٹیوشن میں 1000 روپے مہینہ دیتے ہیں لیکن مدرسے میں 100 روپے دینے کو کناتے ہیں. برا مت ماننا, بے حیائی بے شرمی کی بات ہے. دین کی تعلیم کو, دین کے علم کو اتنا سستا سمجھ لیا کہ اللہ حفاظت فرمائے.
اللہ حفاظت. کل قیامت کے دن اللہ انصاف کے جب ترازو پر کھڑا کرے گا تو یہ دیکھے گا کہ اسکول کی اور اصلی تعلیم پر کتنا خرچ کرتا تھا اور دین قرآن کی تعلیم پر، علوم پر اور مدارس و مکاتب و مساجد پر کتنا خرچ کرتا تھا. اللہ کیا اس وقت جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. اس لیے مکاتب اعلیٰ درجے کے چلائے جائیں. کوئی ایک گھر میں ایسا بچہ نہ ہو جو ہمارا مکتب کا طالب علم نہ ہو، چاہے وہ چھوٹی بچی ہو چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو. اس کا اہتمام ہم سب کو کرنا ہے. بلکہ بوڑھے بزرگوں کو ایک کام بتاتا ہوں. ہمارے محلے میں بوڑھے بزرگ بہت ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے بھی دکھائی دے رہے ہیں، کچھ کے ہاتھ میں کبڑیاں دکھائی دے رہی ہے. آپ کو کیا کام ہے؟ آپ کو ایک کام کرنا ہے. ہمارے مکتب ابو طلحہ کا صبح کا ٹائم کتنے بجے سے؟ 7 بجے سے. 7 بجے سے ٹائم ہے. اعلان کرنا نہایت گھٹیا بات سمجھتا ہوں میں، میرا نظریہ ہے، میرا ویو ہے، میں کوئی تھوپتا نہیں کسی پر. اعلان کرنا بڑی بری بات لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جاگنے والوں کو جگایا جا رہا ہے، ان کے جاگنے کی ذلت ہے. کون سی اسکول اعلان کرتی ہے؟ کوئی اسکول اعلان نہیں کرتی. 7 بجے مکتب کھلتا ہے. یہ محلے میں جتنے بوڑھے بزرگ لوگ ہیں یہ ہاتھ میں بید اور ڈنڈا لے کر کے چکر لگانا شروع کر دے کہ کوئی بھی بچہ آپ کو 7 سے لے کر 9-10 جتنے بجے تک یہ شفٹ چلتی ہے اگر کہیں بھی نظر آیا بس اس کو اٹھاؤ، اٹھا کر کے مکتب میں لا کر کے پٹخو، اٹھاؤ اور لا کر کے مکتب میں اس کو پٹخو، یہاں تک کہ تمہارے محلے میں مشہور ہو جائے یہ ٹائم میں باہر نہیں نکلنا. باہر بڑے بڑے، جی ہاں وہ ہے. ایسے ماحول بنا دو کہ بچے نکلنے سے ڈرے، جو چھپے ہوئے ہیں وہ چھپے ہوئے رہ جائیں، تاکہ سب کو پتا چلے یہ وقت مکتب کی تعلیم چل رہی ہے، اس سے اہمیت آئے گی. مسجد وار جماعت کے ساتھ ہی ایک ایک گھر جا کر کے جائزہ لے اور جائزے میں یہ کہیں کہ بچوں کی تعلیم کا نظم کیا ہے، مکتب میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، کیا حال ہے. ماشاءاللہ آج کا جلسہ بہت اچھا تھا اور مظاہرہ بھی بڑا اچھا تھا اور اس مظاہرے کا نتیجہ بھی بڑا اچھا ملا. بڑے پیارے لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، سلجھے ہوئے ہیں، بیکورڈ علاقے کے لوگ ہیں لیکن دل کے بڑے اچھے ہیں اور بڑے پیارے لوگ ہیں. اللہ کرے کہ آپ کے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی اور پورے امت کے جان، مال، عزت و آبرو کی اللہ تعالیٰ ان بچوں کے پڑھنے اور مظاہرے کی برکت سے حفاظت فرمائے. اللہ اس مکتب کو دن دوگنی رات چوگنی خوب ترقی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین رجاء للعمل. اور جن باتوں کا تذکرہ ہمارے حضرت مفتی صاحب نے کیا ہے ان سارے عملوں کا اہتمام کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ ہم سب کے جملہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ ان پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، اس میں محنت کرنے والوں کو قبول فرما، اس میں محنت کرنے والوں کو قبول فرما. یا اللہ اس جلسے میں شرکت ہونے کرنے والوں کو قبول فرما، کہنے سننے والوں کو قبول فرما. جس لائن سے بھی اس میں جس نے بھی تعاون کیا ہے دنیا آخرت میں بہترین بدل اور جزا نصیب فرما. یا اللہ ان بچوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اور ان بچوں کے پیچھے ان کے اساتذہ کرام مشفق و مہربان اساتذہ نے بڑی کوششیں کی ہے. یا اللہ اس کا دنیا آخرت میں بہترین جزا اور بدلہ نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو زندہ رکھ اسلام پر موت ایمان کی حالت میں اس کے فیصلے فرما. یا اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما، یقین صادق نصیب فرما، 5 وقت نمازوں کا پابند بنا، شریعت اور سنت کا اہتمام کرنے والا بنا. یا اللہ ہم سب کے لیے یا اللہ ہدایت کے فیصلے فرما، ہماری نسلوں کے ہدایت کے فیصلے فرما، ہماری نسلوں میں دین کے داعیوں دین کے شہدائیوں کو پیدا فرما، ہمارے نسلوں میں حفاظ علماء فقہ محدثین مفتیان کرام کو پیدا فرما. یا اللہ ہمارے گھر گھر کے اندر اعمال دعوت کو زندہ فرما، ہم سب کو اور ہمارے گھر کے ایک فرد کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما، دیر اور دور کے لیے قبول فرما. یا اللہ
عافیت کے ساتھ موت تک کے نبھانے کے فیصلے فرما، قدموں کے بچل جانے سے حفاظت فرما، قدموں کے ڈگمگا جانے سے حفاظت فرما، دین کے ہر عمل پر ہم سب کو اخلاص، استخلاص، استقامت کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے ہم سب سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا متوقع جن کا حق ہے کسی عذر کی وجہ سے کہیں نہ سکے، ان سب کے حق میں بھی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، قرض داروں کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، ناجائز مقدمات میں پھنسوں کے لیے رہائی کا انتظام فرما، بے نکاحوں کے لیے نکاح کا انتظام فرما، بے اولادوں کے لیے صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، چین سکون اطمینان والی زندگیاں میسر فرما، انسانوں میں انسانیت کو زندہ فرما، حیوانیت کو ختم فرما، آپس میں اخوت بھائی چارہ محبت پیدا فرما۔ یا اللہ پوری امت کو ایک اور نیک بنا دے، امت کے سارے طبقات کو دعوت پر مجتمع فرما دے، وحدت کلمہ وحدت فکر پر مجتمع فرما دے۔ یا اللہ ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی کا نمونہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کو، مرد عورتوں کی زندگیوں کو صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں کا نمونہ بنا دے، ہمارے بچوں کی زندگیوں کو صحابہ کی اولادوں کا نمونہ بنا دے۔ یا اللہ ہر قسم کی خیر سے مالا مال فرما، ہر قسم کے شر سے محفوظ و معمون فرما۔ اس مجمع میں جس کی جو جائز تمنا ہے، جائز حاجتیں ہیں، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ہماری ساری ضرورتوں کو اپنے فضل سے تکفل فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں امت اس وقت پریشان کن حالات سے دوچار ہے، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کے ہدایت کے فیصلے فرما، امت کے لیے سربلندی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ پھر سے اس امت کو دعوت کی محنت پر مجتمع فرما، یا اللہ پھر سے اس امت کو دعوت کی محنت کے لیے قبول فرما، یا اللہ دیر اور دور کے لیے قبول فرما، ملکوں کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں یا اللہ آپس میں اخوت بھائی چارہ محبت پیدا فرما، قتل غارت گیری سے پوری حفاظت فرما، یا اللہ فتنے فساد سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آنے والے تمام علماء کرام اور تمامی سامعین اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت اجلاس کو دیا، قاری وزیر علی صاحب اور ان کے اسٹاف کی جانب سے ہم ان کے ممنون اور مشکور ہیں۔ جو حضرات کھانے کے باقی ہے ان کے لیے کھانے کا انتظام ہے، آپ سارے حضرات کھانے سے فارغ ہو جائیں۔ جنہوں نے نماز ابھی تک ادا نہیں کی ہے عشاء کی ان سے